Dear students, Assalamu alaikum. This is lecture 5 from New Oxford Primary Science Level 5 Unit 1. In the previous lecture, we discussed the eye, which is one of the 5 sense organs. Today we are going to discuss the remaining 4 sense organs. The first one is the nose. Smells are chemicals in the air. स्मेल्स क्या होती हैं, बुएँ, खुशबुएँ क्या होती हैं? ये केमिकल्स होती हैं इन द एयर, हवा में ये केमिकल्स होती हैं. स्मेल्स क्या होती हैं? ये हवा में मौजूद होती हैं स्मेल्स, और ये केमिकल्स होते हैं. ठीक है. स्मेल्स आर केमिकल्स इन द एयर. स्मेल्स हवा में केमिकल्स होते हैं. दीज डिज़ोल्व ऑन द मॉइस्ट लाइनिंग ऑफ द नोस्ट्रिल्स. दीज डिज़ोल्व, ये जो केमिकल्स है ना, ये डिज़ोल्व हो जाती हैं, हल हो जाती हैं किस में? ऑन द मॉइस्ट लाइनिंग ऑफ द नोस्ट्रिल्स. हमारी जो नाक है ना, नाक के अंदर जो नोस्ट्रिल्स हैं, नोस्ट्रिल्स की जो अंदर वाली जो जगह होती है ना, उसे लाइनिंग बोलते हैं. और वो आप देखें, वो मॉइस्ट होती है, नमदार होती है. ठीक है. तो ये जो केमिकल्स होती हैं, जब ये नाक के अंदर जाती हैं, नोस्ट्रिल्स में जाती हैं, तो नोस्ट्रिल्स वो काफ़ी नमदार होता है, नमी होती है वहाँ पर. तो ये वहाँ जाकर ये डिज़ोल्व हो जाती हैं, हल हो जाती हैं. क्या? केमिकल्स. दीज डिज़ोल्व ऑन द मॉइस्ट लाइनिंग ऑफ द नोस्ट्रिल्स. ये नोस्ट्रिल्स कहते हैं नथनों को. ये नोस्ट्रिल्स की अंदरूनी नमदार तह पर डिज़ोल्व हो जाती हैं, हल हो जाती हैं. क्या? केमिकल्स. ये केमिकल्स, ठीक है, दी से क्या मुराद है यहाँ पर? केमिकल्स. ये नोस्ट्रिल्स की लाइनिंग अंदरूनी तह, मॉइस्ट नरमदार अंदरूनी तह पर हल हो जाते हैं. कौन हल हो जाते हैं? केमिकल्स. द नर्व्स कैरी अ मैसेज टू द ब्रेन. नर्व्स दिमाग को मैसेज पहुंचाते हैं. ठीक है. एंड यू कैन डिटेक्ट द स्मेल, और आप उस स्मेल का पता लगा सकते हैं कि आपको पता चल जाता है ये कौन सी स्मेल है. कैसे पता चलता है? आप तो जो नर्व्स हैं, वो तो सेंसरी जो नर्व्स हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन को मैसेज पहुंचाती हैं. फिर वापस वहाँ ब्रेन से वही प्रोसेस होता है. वहाँ पर कौन सी नर्व्स आती हैं ब्रेन से? मोटर नर्व्स आती हैं. मोटर नर्व्स आप ये इन्हें मैसेज देती हैं कि आप किस चीज़ की स्मेल सूंघ रहे हैं. ठीक है. यू ऑल्सो यूज़ योर नोज टू ब्रीथ. आप सांस लेने के लिए भी अपनी नाक इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट है द ईयर, कान. द ईयर, द आउटर ईयर, बैरूनी कान. देखिए कान के हिस्से हैं 3 हिस्से. ये देखेंगे, आउटर ईयर है ये वाला हिस्सा, फिर उसके बाद है मिडल ईयर, ये दरमियान में अंदर, फिर उसके बाद है इनर ईयर, बिल्कुल अंदर जाकर उसका हिस्सा. तो ये 3 हिस्से हैं. द ईयर, कान, इसके बारे में पढ़ेंगे. द आउटर ईयर, बैरूनी कान, सबसे बाहर वाला हिस्सा, उसे बोलते हैं आउटर ईयर. कान का बाहर वाला हिस्सा डायरेक्ट साउंड, आवाज़. डायरेक्ट का मतलब होता है पहुंचाना. द आउटर ईयर, बैरूनी कान या कान का बैरूनी हिस्सा, कुछ भी आप कह सकते हैं. कान का बैरूनी हिस्सा या बैरूनी कान. डायरेक्ट साउंड, आवाज़ पहुंचाता है. टू अ थिन मेम्ब्रेन, एक बारीक सी मेम्ब्रेन में. अब डैश है कि डैश बताकर वो मेम्ब्रेन का क्या नाम है? द ईयर ड्रम, यानी ईयर ड्रम. एक बारीक सी मेम्ब्रेन यानी ईयर ड्रम में आवाज़ पहुंचाता है. सबसे पहले आवाज़ कहाँ आती है? ये आउटर ईयर में आती है. आउटर ईयर में यहाँ पर आवाज़ आती है, तो ये उस आवाज़ को कहाँ पर? ईयर ड्रम में भेज देता है. डायरेक्ट मतलब भेज देता है. द आउटर ईयर, बैरूनी कान या कान का बैरूनी हिस्सा डायरेक्ट साउंड, आवाज़ को भेज देता है. टू अ थिन मेम्ब्रेन, एक बारीक सी मेम्ब्रेन की तरफ. मेम्ब्रेन कहते हैं झिल्ली, तो झिल्ली भी मुश्किल लफ्ज़, तो अब मेम्ब्रेन याद रखना है आपने.
تو ایک باریک سی ممبرین میں آواز بھیجتا ہے. جو آؤٹر ہے نا، یہاں سے جب آواز آتی ہے کسی چیز کی تو وہ اس کو یہاں پر ایئر ڈرم میں بھیج دیتا ہے. تو ایئر ڈرم کیا ہے؟ ایک باریک سا پردہ سا ہے، ایک جھلی سی ہے، ایک لیئر سی ہے بہت باریک سی. ٹھیک ہے. بیرونی کان ایک باریک سی ممبرین یعنی ایئر ڈرم میں آواز بھیج دیتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ ساؤنڈ وائبریشنز پاس آن ٹو دا انر ایئر. ساؤنڈ وائبریشنز کیا ہوتی ہیں؟ آواز کی تھرتھراہٹ، وائبریشنز، تھرتھراہٹ. ٹھیک ہے. یہ کیا ہوتی ہیں؟ پاس آن ٹو دا انر ایئر. جو آواز کی جو تھرتھراہٹ ہے پھر وہ انر ایئر، یہ والا ہے انر ایئر، یہ انر ایئر میں پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے. آواز کی جو وائبریشنز ہیں یعنی تھرتھراہٹ ہے، کانپنا. تھرتھراہٹ کیا ہوتا ہے؟ کانپنا، وائبریٹ کرنا. تو آواز کی جو وائبریشنز ہیں یہ کیا کرتی ہیں؟ اندرونی کان سے گزرتی ہیں. یہ وائبریشنز آ کر یہ اندرونی کان سے گزرتی ہیں. یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ جہاں پر نروز دماغ تک پیغام لے جاتے ہیں. یہاں پر نروز ہوتے ہیں، سینسری نروز ہوتے ہیں، پھر یہ دماغ کو پیغام پہنچاتے ہیں. پھر دماغ کیا کرتا ہے؟ دماغ موٹر نروز کے ذریعے واپس ادھر پیغام دیتا ہے کہ آپ کس چیز کی آواز سن رہے ہیں. اس طرح سے ہمیں آواز کا پتہ چل جاتا ہے. نیکسٹ ہے دا ٹنگ، زبان. زبان کے اوپر ٹیسٹ برڈز ہوتے ہیں. دیکھیں زبان ہے، اس کے اوپر ٹیسٹ برڈز ہوتے ہیں. دا ٹیسٹ برڈز آن یور ٹنگ، آپ کی زبان پر ٹیسٹ برڈز آر سینسٹیو، بہت حساس ہوتے ہیں، ٹو کیمیکلز ان فوڈ، کھانے کے اندر جو کیمیکلز ہوتے ہیں نا ان کے لیے بہت حساس ہوتے ہیں. یعنی جو بھی کھانے میں کیمیکلز ہیں ان کا جو ٹیسٹ برڈز ہیں، زبان کے اوپر جو ٹیسٹ برڈز ہوتے ہیں انہیں اس کا پتہ چل جاتا ہے. بہت سینسٹیو ہوتے ہیں، بہت حساس ہوتے ہیں. کوئی بھی چیز آپ کھائیں گے تو اس ہر چیز میں کیمیکلز ہوتے ہیں، کھانے کے کیمیکلز ہوتے ہیں. تو ان کیمیکلز کو آپ کی جو زبان ہے وہ زبان کے اوپر ٹیسٹ برڈز ہوتے ہیں. تو ٹیسٹ برڈز ان کیمیکلز کا پتہ لگا لیتے ہیں یہ کون سے کھانے کے کیمیکلز ہیں. اس طرح سے انہیں اس کھانے کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کون سا کھانا کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. دا ٹیسٹ برڈز آن یور ٹنگ، آپ کی زبان پر ٹیسٹ برڈز آر سینسٹیو ٹو کیمیکلز ان فوڈ، کھانے میں کیمیکلز کے لیے حساس ہوتے ہیں. آپ کی زبان کے ٹیسٹ برڈز کھانے میں کیمیکلز کے لیے حساس ہوتے ہیں. دے سینڈ سگنلز ٹو دا برین، یہ ٹیسٹ برڈز کیا کرتے ہیں؟ یہ برین کو سگنلز بھیجتے ہیں سینسری نروز کے ذریعے. دا ٹنگ ڈیٹیکٹس ڈفرینٹ ٹیسٹ، زبان مختلف ذائقوں کا پتہ لگا لیتی ہے. کیسے؟ برین موٹر نروز کے ذریعے واپس میسج بھیجتا ہے کہ آپ کون سا کھانا کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ڈفرینٹ ٹیسٹ کیا ہوتے ہیں؟ سویٹ، میٹھا، سور، کھٹا، سالٹی، نمکین، بیٹر، کڑوا، اینڈ امامی اور چٹپٹا. امامی، چٹپٹا. زبان مختلف ذائقوں کا پتہ لگاتی ہے یعنی میٹھا، کھٹا، نمکین، کڑوا اور چٹپٹا. اب ہم لاسٹ سینس آرگن کے بارے میں پڑھتے ہیں. لاسٹ سینس آرگن کیا ہے؟ اسکن. دا اسکن انیبلز یو، اسکن یعنی جلد آپ کو قابل بناتی ہے، اس قابل بناتی ہے. کس کے قابل بناتی ہے؟ ٹو فیل، محسوس کرنے کے. یعنی آپ کو اس قابل بناتی ہے کہ آپ محسوس کریں. کیا محسوس کریں؟ ہیٹ، گرمی. آپ گرمی محسوس کرتے ہیں کس سے؟ اسکن سے. کولڈ، سردی بھی آپ کو اسکن سے محسوس ہوتی ہے. پین، درد بھی آپ کو
اسکن سے ہوتا ہے. پریشر دباؤ بھی, کوئی آپ کو دبا رہا ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیا چیز آپ کو پریس کر رہی ہے. اینڈ ٹچ, اور کوئی آپ کو چھو رہا ہو تو وہ بھی کیسے پتہ چلتا ہے؟ اسکن کی وجہ سے. جلد آپ کو گرمی, سردی, درد, دباؤ اور ٹچ محسوس کرنے کے قابل بناتی ہے. دوبارہ دیکھیں. جلد آپ کو گرمی, سردی, درد, دباؤ اور ٹچ, یعنی کسی نے آپ کو چھوا, ٹچ محسوس کرنے کے قابل بناتی ہے. The skin has thousands of receptor cells. اسکن کے اوپر thousands of, ہزاروں ریسیپٹر سیلز ہوتے ہیں. جو ہماری اسکن ہے نا, اس کے اوپر ہزاروں ریسیپٹر سیلز ہوتے ہیں. تو ان کا کیا کام ہوتا ہے؟ دیز ریسیپٹرز, یہ جو ریسیپٹرز ہیں یا ریسیپٹر سیلز ہیں, سینڈ انفارمیشن ٹو دا برین, یہ برین کو انفارمیشن سینڈ کرتے ہیں, بھیجتے ہیں, اباؤٹ تھنگس, ان چیزوں کے بارے میں, وی ٹچ, جنہیں ہم چھوتے ہیں, جنہیں ہم ٹچ کرتے ہیں. کسی بھی چیز کو جب ہم ٹچ کرتے ہیں نا, تو ہماری اسکن کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں ریسیپٹر سیلز ہوتے ہیں. یہ ریسیپٹر سیلز کیا کرتے ہیں؟ یہ میسج بھیجتے ہیں, انفارمیشن بھیجتے ہیں برین کو. تو برین واپس موٹر نروز کے ذریعے انہیں میسج دیتا ہے کہ آپ نے کس چیز کو ٹچ کیا ہے. ٹھیک ہے, دوبارہ دیکھیں. دیز ریسیپٹرز, یہ ریسیپٹرز بھی کہتے ہیں, ریسیپٹر سیلز بھی بولتے ہیں انہیں. یہ ریسیپٹرز سینڈ انفارمیشن, معلومات بھیجتے ہیں ٹو دا برین, دماغ میں کو, اباؤٹ تھنگز وی ٹچ, ان چیزوں کے بارے میں جنہیں ہم چھو رہے ہوتے ہیں. یہ ریسیپٹرز دماغ کو ان چیزوں کے بارے میں معلومات بھیجتے ہیں جن کو ہم ٹچ کرتے ہیں یا چھو رہے ہوتے ہیں. For each type of sensation, we have different receptor cells. For each type of sensation, sensation کا مطلب ہوتا ہے احساس. For each type of sensation, ہر قسم کے احساس کے لیے, we have, ہمارے پاس ہوتے ہیں, different receptor cells, مختلف receptor cells. ہر قسم کے احساس کے لیے ہمارے پاس مختلف ریسیپٹر سیلز ہوتے ہیں. دیکھیں, احساس کئی قسم کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, احساس کئی قسم کا ہوتا ہے. تو دیکھیں, کوئی کسی چیز کو ہم نے دیکھا تو وہ ٹھنڈا ہے, ٹھنڈی ہے, یا گرم ہے, یا سخت ہے, یا نرم ہے. تو جو احساس ہے وہ مختلف ہوتا ہے, تو ان کے لیے ریسیپٹر سیلز بھی مختلف ہوتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ آپ کا لیسن کمپلیٹ ہوا. نیکسٹ لیسن میں, نیکسٹ لیکچر میں ہم ایکسرسائز کریں گے. تو اس لیکچر کی آپ نے ٹرانسلیشن کرنی ہے, اس ویڈیو کو بار بار دیکھنا ہے, اور سبسکرائب بھی کرنا ہے, بیل آئیکن کو پریس بھی کرنا ہے, تاکہ نیو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, اپنے پیرنٹس کا, اپنے بہن بھائیوں کا بہت خیال کریں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.